کورونا وائرس کی وجہ سے لوگوں میں اس حد تک خوف اور بے چینی پیدا کر دی گئی ہے کہ اگر کوئی کورونا وائرس سے متاثر نہ بھی ہوا تو اس خوف اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے عنقریب 2 ایسے وائرس پیدا ہوں گے یا شاید پیدا ہو بھی چکے ہیں کہ جن کی وجہ سے ریکارڈ لوگ متاثر ہوں گے۔ جی ہاں، یہ 2 وائرس ہیں، ایف وائرس اور ایچ وائرس، یعنی فیئر وائرس اور ہنگر وائرس۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس بھی آپ کو مل سکیں۔ الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے ذریعے عوام میں جو خوف پیدا کر دیا گیا ہے، اس خوف کے کیا کیا نتائج برآمد ہونے والے ہیں، اس کی ایک مثال آپ کے سامنے ہے۔ یہ ایک شخص روڈ کے کنارے پڑا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو، ویڈیو بنانے والے بھی سامنے ہی موجود ہیں اور باقی لوگ بھی قریب سے آ جا رہے ہیں، لیکن آپ اندازہ کریں کہ میڈیا کے پیدا کردہ خوف اور چند ڈاکٹرز کی سٹیٹمنٹس کی وجہ سے کوئی اس کے قریب جانے پر بھی تیار نہیں ہے۔ اب خدا جانے کہ یہ شخص واقعی کرونا وائرس کا ہی شکار ہے یا پھر بھوک یا کسی اور بیماری کا شکار ہے، کسی میں اتنی اخلاق جرأت نہیں ہے کہ کوئی اس کے قریب جا کر اصل بات جاننے کی کوشش کرے۔ یہ مزید ایک کلپ دیکھیے گا جناب، یہ ہے میڈیا کا پیدا کردہ خوف۔ ایک فوت شدہ شخص ایک تابوت کے اندر بند ہے، لیکن کوئی اس تابوت کے قریب جانا بھی گوارا نہیں کر رہا۔ پوری دنیا میں عوام کو خوف میں مبتلا کر کے اب خود WHO کا بیانیہ آ چکا ہے کہ کرونا وائرس سے فوت شدہ شخص کی میت کو غسل دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وائرس اس شخص کے پھیپھڑوں میں موجود ہوگا اور ایسا کوئی سورس نہیں ہے کہ جس سے مرنے والے کے پھیپھڑوں سے وائرس دوسرے شخص میں منتقل ہو سکے۔ پاکستان اور بھارت میں 29% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ پاکستان میں یہ تعداد 5.5 کروڑ جبکہ بھارت میں یہ تعداد 34.5 کروڑ بنتی ہے۔ اس 29% آبادی کے علاوہ ایک بڑی تعداد ان سفید پوش اور مزدور لوگوں کی ہے جو صبح گھر سے نکلتے ہیں اور دن میں کچھ کام کاج کر کے اس قابل ہوتے ہیں کہ شام کو اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرنے کے قابل ہو سکے۔ یہ ایک اور ویڈیو پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب، مراد علی شاہ صاحب، آصف علی زرداری صاحب، عمران خان صاحب، ان تمام لوگوں کو مبارکباد دوں گا۔ اس وقت کراچی شہر میں وہ طبقہ جو بیچارہ دن میں 400 روپے ٹھیلا لگائے کماتا تھا، ابھی میرے آفس میں 150 ٹھیلے والے ہیں جن کے کل ٹھیلے پلٹ دیے گئے۔ گلستان جوہر، گلشن اقبال، فیڈرل ایریا میں ان کے ٹھیلے لے گئے اور ان کے پھلوں کو زمین پہ پھینکا۔ یہ ہے کینو، وہ لے کر آئے اپنے ساتھ، جس کے اوپر سے گاڑیاں گزر گئیں، یہ تھے ان کے سامان ٹھیلوں کے اوپر۔ او بھائی، کیلا بیچنے والا کیا کما لے گا؟ 300 روپے مہینہ، 400 روپے مہینہ۔ کینو بیچنے والا کیا کما لے گا؟ او بھائی، یہ ہزاروں لوگوں کو جو آپ بے روزگار کر رہے ہو نا، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، یہ سب یا تو خودکشی کر لیں گے یا یہ اگر روڈوں پہ نکل آئے تو گھروں میں نہیں جائیں گے۔ اگر آپ نے ان کے ٹھیلے پورے شہر سے ہٹا کے پھینک دیے ہیں تو ان بیچاروں کا جو جمع پونجی تھی اس کو تو نہیں پھینکو نا یار۔ آپ نے ان کے جو کینو اور یہ کیلے اور ان کے پھل فروٹ سڑکوں پہ پھینکے، یہ ان کی جمع پونجی ہے، اسی سے 200 روپے کماتے ہیں روزانہ، پھر اگلے دن اسی پیسے کا پھل لیتے ہیں۔ سارے بینکر بے روزگار، میڈیا کے لوگ بے روزگار، کاروباری لوگ اپنا کاروبار بند کر کے جا رہے ہیں۔ کیا چاہ رہے ہیں آپ یار؟ خدا کے واسطے رحم کریں، اپنے محلوں سے باہر تو نکلیں، دیکھیں تو لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بیٹھے ہوئے اندر میرے آفس میں 150 ٹھیلے والے میرے پاؤں میں گر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اللہ رسول کا واسطہ دے رہے ہیں، میں نے ان کے ٹھیلے پلٹے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش کروں گا ان ویڈیوز کو شیئر کرو، ان ظالموں کو دکھاؤ کس طرح مار رہے ہیں لوگوں کو۔ ان سب سختیوں کے بعد شاید آپ کرونا پر تو قابو پا لیں، لیکن بھوک کا جن بے قابو ہو کر کئی زندگیاں اجاڑ دے گا۔ اب سب سے گزارش ہے کہ اپنے ارد گرد ان تمام سفید پوش اور مستحق لوگوں کا خیال رکھیں جو کہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھوکے رہنے پر مجبور ہیں۔ بند کر دوں گے تو مزدور لوگ ہیں، جو نیچے والے لوگ ہیں، وہ کیا کریں؟ ان کے پاس کام نہیں ہے تو وہ گھر میں بیٹھ کے بھوکے مر جائیں گے۔ میرے 4 بچے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہے اور میری بڑی ماں ہے اور میری بیگم ہے، لیکن میرے پاس مزدوری کرنے کے لیے وقت ہے۔ دن رات میری کوشش ہے مجھے کام مل جائے، مزدوری کرنے میں میرے میں جذبہ ہے، طاقت ہے، دماغ ہے، سب کچھ ہے، لیکن کام نہیں ہے، کوئی کام کروانے پر راضی نہیں ہے۔ کس لیے؟ ایسا خدا کا عذاب آ گیا۔ خدا کے لیے خدا سے ڈرو اور رحم کرو۔